الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ طلاق کے احکام و مسائل میں آج ہم دیکھیں گے طلاق دینے میں الفاظ کا استعمال۔ دیکھیں، بعض تو ہوتا ہے کہ بندہ صراحت سے الفاظ استعمال کر دے۔ دیکھیں، الفاظ کے اعتبار سے طلاق کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ واضح بندہ طلاق کا لفظ استعمال کر دے، طلاق کے معنی کو تو سمجھا جاتا ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہ ہو۔ تو دوسرا معاملہ یہ ہے کہ بعض الفاظ کنائے کے ساتھ ہوتے ہیں، الفاظ استعمال کرتا ہے بندہ، اس سے مراد تو دو معنی بھی ہو سکتے ہیں، اسے الفاظ کنایا کہا جاتا ہے۔ اب شوہر سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا مراد کیا ہے؟ اگر کہے کہ طلاق مراد تھی، بظاہر تو اس نے طلاق کا لفظ نہیں بولا، کوئی ویسے الفاظ بول دی، چلی جائیں، چھوڑ دیا آپ کو، نکل جاؤ یہاں سے، اب ختم ہے، اب گھر میں نہ آنا، رشتہ ختم، تو آپ واضح طلاق تو اس نے نہیں بولا، لیکن اس میں پوچھا جائے گا کہ کیا آپ کی نیت کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے میرے ساری شرطوں کے ساتھ وہ طلاقیں دے رہا ہے، آگے بیوی کی حالتیں بھی دیکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی میری نیت ہی طلاق کی تھی، چاہے میں نے طلاق نہیں بولا لیکن میں نے اور الفاظ سے آپ کو کہا کہ آپ نکل جاؤ یا آپ کا رشتہ میرا ختم ہے، جیسے بھی ہے، اور نیت کا اگر اس کی طلاق کی نہیں ہے تو نہیں ہوگی۔ اگر نیت اس کی طلاق کی ہے تو باقی آگے طلاق لینے کی شرطیں بھی پائی جا رہی ہیں عورت کی، تو ٹھیک ہے، واقع ہو جائے گی۔ اگر کہے کہ طلاق مراد نہیں تھی، صرف ویسے ہی کہا، تو طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن اگر واضح الفاظ طلاق بول دے تو پھر طلاق ہو جائے گی، کیونکہ طلاق کا لفظ سے مراد الگ کرنا ہی ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی اپنی بیوی کو طلاق کا لفظ بول رہا ہے تو اس کو تو پتہ ہے طلاق کا مطلب الگ، تو طلاق میں تو خود یہ مراد لیا جا رہا ہے۔ طلاق ہی اگر بول دے گا، لفظ طلاق بول دے تو پھر تو طلاق ہی ہو جائے گی، کیونکہ طلاق لفظ سے مراد الگ کرنا ہی ہوتا ہے بیوی کو۔ لیکن اگر دلیل لے آئیں، شرعی عذر الگ ہو، شرعی عذر ہو تو الگ مسئلہ ہے۔ دوسرا لفظ کنائے سے، یعنی کہ نیت پوچھی جائے گی، اس سے تو نیت پوچھی جاتی ہے نا، کیا طلاق کی ہے کہ نہیں، اس سے حساب سے وہ حکم ہوگا۔ یہ الفاظ کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں طلاق کی۔ اگر ہمیں علم ہو تو طلاق کے مسائل کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ طلاق لفظ استعمال کر رہا ہے یا کوئی اور کنائے سے کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو اگر طلاق کہہ رہا ہے تو پھر تو مانی جائے گی۔ ہاں، اگر کوئی عذر ہو، کوئی ایسے اس کے منہ سے نکل گیا ہے، وہ کچھ اور بولنا چاہتا ہے، کوئی یعنی کہ عذر ہو، تو تھوڑا سا مسئلہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن طلاق بول دی، اگر شرائطیں پائی جا رہی ہیں بیوی کی طلاق لینے کی تو ہو سکتی ہے۔ کنائے میں تو یہ ہوتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے جی آپ کا کیا مراد ہے طلاق دینے میں، آپ نے واضح لفظ طلاق تو نہیں ہوتا ہے نا، لوگوں کے بہت سارے معاملے ہوتے ہیں، اس میں کوئی اشارے سے بول دیتا ہے لیکن طلاق کا لفظ نہیں بولتا۔ تو یہ اس میں بات ہے۔ باقی انشاءاللہ آگے بھی کچھ ہم دیکھیں گے طلاق بدعی کے بارے میں، طلاق سنی کے بارے میں، ان کا کیا حکم ہے۔ حکم کے اعتبار سے طلاق کی جو دو قسمیں ہیں، طلاق بدعی، طلاق سنی، تو سنت کے مطابق طلاق تو واقع ہوگی، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ طلاق بدعی جو ہے، اس کو واقعہ کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ اگر کسی نے بدعت طلاق دی، قرآن و حدیث کی مخالفت میں طلاق دی، کتاب و سنت کی مخالفت میں طلاق دی، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مخالفت میں طلاق دی، اس کو شمار کریں گے کہ نہیں، اس میں ہم بات آگے کریں گے۔ اختلاف ہے علماء کا، سنت میں اگر آپ دیتے ہیں تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بدعی طلاق میں علماء کا ایک مختلفی مسئلہ ہے۔ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آگے وضاحت سے دیکھیں گے۔ سبھی بھائی بہنوں کو جاننا چاہیے یہ مسائل۔ اگر کسی کو کسی شکل کی سمجھ نہیں بھی آ رہی، وہ نیچے نمبر لکھا ہوتا ہے، اس میں ویڈیو میں آخر میں آپ دیکھیں گے نیچے تو نمبر لکھا ہوتا ہے، آپ وہاں پہ کال بھی کر سکتے ہیں کسی بات کی سمجھ نہ آ رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق دے، اور اس کا علم، کتاب و سنت کا علم لینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم علم سیکھیں، کیونکہ یہ وحی کا علم ہے۔ جو ہم دنیا کے علم سیکھتے ہیں وہ ایک مباح چیز ہے، اگر آپ نہیں بھی سیکھیں گے آپ کو روز قیامت سوال نہیں ہوگا، لیکن یہ جو دین کا علم ہے یہ فرض ہے،
کم از کم بنیادی علم تو فرض ہے نا. تفصیلی علم تو چلو علماء کا کام ہے، لیکن جو چیزیں ہم پہ فرض ہیں اس کو صحیح کرنا فرض ہے، صحیح طریقے پہ چلنا ہم پہ وہ فرض ہے، دین کے جو احکامات ہیں اس کا علم لینا بھی فرض ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں یہ علم جو فرض ہے وہ ہم نہیں لے رہے ہوتے، اور جو کہہ لیں مباح کی حد تک جائز کہہ لیں آپ، اس کو ہم لے رہے ہوتے ہیں. جیسے دنیا کا علم ہے، یہ تو لوگوں کا، انسانوں کا علم ہے. تو جی کچھ یہ جو علم ہے قرآن حدیث کا، یہ وہی کا علم ہے. اس لیے اس علم کو ہمیں فرض بھی ہے، اس کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے، اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے. ان مسائل کو، چاہے نکاح کے ہوں، طلاق کے ہوں، وراثت کے ہوں، نماز روزے کے ہوں، تو ہمیں یہ مسائل بھی سیکھنے چاہیے تاکہ ہماری زندگی اچھی ہو، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. دنیا کی زندگی کتاب و سنت کے مطابق ہو، ہماری دنیا بھی بہتر ہو، آخرت بھی بہتر ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے اعمال قبول فرمائے.